اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھیے جو وحی کی جا رہی ہے آپ کو کتاب کی، واقم الصلاۃ، پابندی سے پڑھے نماز۔ وحی کی پہلی تعلیم اقامت الصلاۃ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت کو جب وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، 5 آیت ہے، اس کی صبح کو جبریل آئے وعلمنی الوضوء والصلاۃ جمیعا، اور مجھے وضو اور نماز دونوں سکھائی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے۔ یا تو نماز کی وجہ سے اللہ ان چیزوں سے نجات دیتا ہے، یا یہ نماز کا تقاضا ہے کہ جب آدمی نمازی ہوگا تو پھر وہ فحشاء اور منکر کا مرتکب نہیں ہوگا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی یاد بہت بڑی ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ منکر حدیث سے ایک جگہ گفتگو ہوئی تو منکر حدیث کہہ رہا تھا کہ حدیث رسول وحی نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی لوگوں نے بیٹھ کر بنایا ہے، اور پیغمبر کی وحی صرف قرآن ہے۔ میں دلائل دے رہا تھا کہ حدیث وحی ہے، اور وہ کہتا تھا کہ نہیں یہ وحی نہیں ہے۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ اگر حدیث وحی ہوتی تو آپ نماز میں پڑھ لیتے، نماز میں تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، حدیث، اور جس کو آپ حدیث کہتے ہیں وہ چپکے سے پڑھتے ہیں، چوری سے پڑھتے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ نماز کہاں سے شروع ہوتی؟ اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین سے۔ میں نے کہا نماز تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی، آپ مجھے اللہ اکبر دکھائے۔ چپ ہو گئے، خیر شور مچایا لیکن چپ ہونا پڑا اس کو۔ 3-4 مہینے بعد اس کا ایک چیلا یہاں آیا، مجھے کہتا ہے جی اللہ اکبر مل گیا قرآن میں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ وہ ہم اس لیے نہیں دکھائے کہ آپ پھر شور مچائیں گے کہ یہ تو اللہ اکبر ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے جیسے ہوں کیا؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ہے نا، تو کہا مل گیا ہے لیکن ذرا سا ٹیڑھا ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ایسے ایسے شودوں کو اور احمقوں کو لوگ ہمارے سامنے بٹھاتے ہیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ لڑو اہل کتاب سے، الا باللتی، مگر اس طریقے سے، ہی احسن جو عمدہ ہو، الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وقولوا آمنا، اور کہو کہ ہم ایمان لائے، بالذی، اس کتاب پر، انزل الینا، جو اتاری گئی ہمیں، وانزل الیکم، اور اتاری گئی تم کو، والہنا والہکم واحد، اور معبود ہمارے معبود تمہارے ایک ہے، ونحن لہ مسلمون، اور ہم اس کے لیے گردن نہاد ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور یوں اتاری ہم نے آپ کو کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، پس جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور انہی لوگوں میں سے بھی ایسے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، نہ تھے آپ کے پڑھ لیتے اس سے پہلے کوئی کتاب۔ حضرت اس وحی سے پہلے آپ تو کوئی تحریر لکھی ہوئی چیز پڑھ نہیں سکتے تھے، کیونکہ حضرت امی ہے۔ جس نے کسی مخلوق سے نہ پڑھا ہو، امی، امی لقب و ماہ عرب مرکزی ایمان، امی لا یعلمون الکتاب، جو کتاب نہیں جانتے۔
ولا تخطوا بیمینک، اور لکھ بھی نہیں اور آپ لکھ بھی نہیں سکتے اپنے دائیں ہاتھ سے. اذا لارتاب المبتلون، اس وقت اور شک کر لیتے باطل پرست لوگ. پہلا معجزہ یہ ہے کہ تحریر نہیں پڑھ سکتے اور قرآن جیسی کتاب نازل ہے. دوسرا معجزہ یہ ہے کہ آپ لکھ نہیں سکتے. نگار من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بیک رمز او 100,000 مدرس شد. یتیمی کہ نہ کر دا قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست. ولا تخطہ بیمینک، آپ دائیں ہاتھ سے لکھ بھی نہیں سکتے. پتہ چلا کہ خط ہمیشہ دائیں ہاتھ سے لکھنا ہے. کھبا ہونے کی ضرورت نہیں، کھبا کہ الٹے ہاتھ سے لکھ رہا ہے، یہ عادت صحیح ہونا چاہیے. حضرت کا معجزہ تھا کہ لکھ نہیں سکتے تھے، لیکن جب ضرورت پیش آئے حدیبیہ میں تو آپ نے خود کاغذ لے کے یکدم لکھنے لگے. ابو الولید باجی مالکی نے کہا تھا کہ رسول اللہ معجزتاً لکھتے تھے. زمانے کے علماء نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا. بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوا، ابو الولید باجی جیت گئے اور 600 علماء شکست کھا گئے. اس نے ثابت کیا کہ حضرت لکھ نہیں سکتے تھے لیکن اچانک لکھ لیتے تھے. یہ ایک اور معجزہ ہے. جس نے کبھی سیکل ہاتھ میں نہیں لیے اور اچانک پجیروں میں بیٹھ کے چلانا شروع کر دے، معجزہ کرامت تو ہے. ولا تخطوا بیمینک، یہ نہیں کہ دائیں سے نہیں لکھتے بائیں سے لکھتے، غلط. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ آیتیں واضح سینوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، اور انکار نہیں کرتے ہماری آیتوں کا مگر ظالم لوگ. مرض ہے قریب کرنے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، اور یہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری جاتی اس پیغمبر پر آیتیں ان کے رب کے ہاں سے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرمائیے آیتیں اللہ کے ہاں ہیں. وانما انا نذیر مبین، اور میں ڈرانے والا ہوں کھل کر. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اس سے پتہ چلا کہ حافظ پر بھی عالم کا اطلاق ہوگا. اور آیات اور قرآن اصلاً جو منقول ہے کاغذ میں یہ نہیں ہے، بلکہ ہر دور اور ہر زمانے میں جو سینوں نے محفوظ کیا وہ قرآن ہے. چنانچہ تحریر میں جب غلطی ہوتی ہے تو حافظ کہہ دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں چھپا ہے. اولم یکفہم ان انزلنا علیک الکتاب، آیا کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ ہم اتارتے ہیں ان پر کتاب. یا کوئی ہوگا سے کم کرو، کہ میرے خیال سے بڑھانے کے لیے اندر گھس گیا. آیا کافی نہیں ہے ان کے لیے کہ بے شک ہم نے اتارا آپ پر کتاب، یتلا علیہم، وہ پڑھی جاتی ہے ان پر. ان فی ذالک، بے شک اس میں، لرحمتاً مہربانی ہے، وذکرى، پن ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرمائے کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں بالباطل. اچھا جی. قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرمائیے کافی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. یعلم ما فی السماوات والارض، وہ اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں باطل پر. وکفروا باللہ، اور انکار کرتے اللہ کا. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ واقعی گھاٹے میں ہیں.